السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. تازہ ترین ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب دو تین جو ہے موضوعات پر جو مقتدر حلقے سیاسی حلقے ان میں ایک بحث جاری ہے کہ کیا وزیر اعظم کوئی اور خودکش حملہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ اپنے پاؤں پر ایک اور کلہاڑی یا کلہاڑا ماریں گے, کیا ان کے جو مشیر ہیں ان کو کوئی صائب مشورہ دیں گے یا وہ صاحب مشورہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. گزشتہ شب ہی وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر ایک پیغام دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج جمعے کے روز اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اور رات کو وہ قوم سے مخاطب ہوں گے. یاد رہے کہ یہ وہی کابینہ ہے جس کا باقاعدہ اجلاس گزشتہ 5 ہفتے سے منعقد نہیں ہو سکا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے اتحادی کابینہ کے اجلاس میں نہیں آئیں گے اور اس سے ان کی سستی ہوگی یا ان کی کمزوری عیاں ہوگی کہ اتحادی عمران خان یا ان کی جماعت کا ساتھ یا حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اب جتنے منہ اتنی باتیں گزشتہ شام یا رات سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے طور پر ان کے جو کچھ عرصے کے لیے بظاہر جو وفاقی وزراء دوبارہ اپنے عہدوں پر بحال ہوئے ہیں وہ طرح طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر لیکن اس میں یہ نہیں ہے اس میں وہ نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے اب 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے جو فیصلہ ہے 8 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا کہ جس سے حکومت کوئی فائدہ اٹھا سکے. نہ اجلاس ملتوی کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی اور غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. میں پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نہ اب وزیر اعظم استعفیٰ دے سکتے ہیں, دے تو سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس استعفے کی قانونی یا آئینی حیثیت کیا ہوگی, کیونکہ اب جو صورتحال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ وہی ہے کہ جس طرح اسمبلی کا سیشن اسمبلی واز ان سیشن 3 اپریل کو, تو وہی صورتحال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر تو اب کاؤنٹنگ ہونی ہے, تو اب وہ مستعفی ہونے کا وقت ان سے چلا گیا. البتہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو ارکان پارلیمان ہیں یا قومی اسمبلی ہیں ان سے استعفے دلوا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ول فالو اٹس اون کورس, جو بھی اس کا مروجہ طریقہ کار ہے آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت ساری کارروائی ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج وہ قوم سے خطاب کر پائیں گے کہ نہیں. یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا وہ اپنے قوم سے ایک مرتبہ پھر ایک اور آخری خطاب, کیونکہ اس سے پہلے وہ پتہ نہیں 3 یا 4 آخری خطاب کر چکے ہیں. یعنی آخری مراد اللہ ان کی زندگی کرے, اللہ ان کو صحت دے. آخری سے مراد یعنی اقتدار کے دوران بطور وزیر اعظم ان کا آخری خطاب. اب بہت سے لکوناس ہیں. یہ جو 5 دن تھے ان 5 دنوں کے دوران وزیر اعظم کو صدر نے زبانی طور پر تو وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے عمران خان کو, لیکن اسٹیبلشمنٹ یا کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. تو یہ 5 دن جب وہ وزیر اعظم کا منصب انجوائے کرتے رہے, یعنی 3, 4, 5, 6 اور گزشتہ روز 7, اب یہ 5 روز وزیر اعظم کا منصب تو انجوائے کرتے رہے, لیکن اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ اس دوران انہوں نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا, جو سرکاری وسائل استعمال کیے, سرکاری سیکیورٹی, سرکاری گاڑیاں, سرکاری میڈیا,
ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا، جو پی ٹی وی بھی ہے آپ کا اور میرا، تو کیا اب ان کو یہ اجازت دی جائے گی؟ کیا وہ اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں، جن پر ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن کیا بیوروکریسی کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام میں اپنے آپ کو انوالو کرے گی؟ کوئی بھی ایسا حکم مانے گی؟ کیا رینجرز اور پولیس ان کا حکم، ایسے وزیر اعظم کا حکم مانے گی جو بالکل سیاسی طور پر یا حکومتی طور پر اپنی سیاسی یا حکومتی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے؟ اطلاعات یہ بھی ہے کہ کچھ بھاگ گئے ہیں ان کے رفقا اور کچھ بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں. اور میں اس خاتون کی بات نہیں کر رہا، اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس خاتون کا طریقہ واردات کیا ہے. اب مانیکا خاندان اس خاتون کے بارے میں کیوں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ اس خاتون کا ہسبینڈ سپریم کورٹ میں یہ بیان دے چکا ہے کہ وہ مانیکا خاندان کا کفیل ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. تو کیا وزیر اعظم کوئی بہت ہی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو چونکا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. اس کے باوجود جو ان کے رفقائے کار ہیں وہ بضد ہیں کہ خان ایک اور سرپرائز دے. دیکھیں، یہ ایک کرکٹ کا میچ نہیں ہے. کرکٹ کا میچ بھی ہوتا تو اٹس اوور، دس از پالیٹکس. آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ ہار چکے ہیں؟ آپ ایک شکست خوردہ انسان ہیں. آپ کے پلے سیاسی طور پر اب کچھ نہیں رہا. آپ انتقام کی سیاست میں اندھے ہو گئے. آپ نے اپنے اندر جو ہے نا اتنی آگ بھڑکائی سیاست کی کہ آج آپ اس میں خود جل رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ نے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ نے کس طرح لوگوں کی، ماؤں بہنوں کی عزت ناموس کا خیال نہیں کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا. آپ نے ایک باپ کی بیٹی کو جیل میں اس کی موجودگی میں ملاقات کے دوران گرفتار کروایا کہ اس باپ کا دل ٹوٹ جائے، وہ اندر سے شکست و ریخت سے دوچار ہو جائے، وہ آپ کے سامنے جھک جائے. کس طرح آپ نے ایک خاتون کو رات کے 12 بجے یا پچھلے پہر ہسپتال سے گرفتار کروایا؟ یہ میں نے نام نہیں لیا نا، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. تو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹیں گے. آپ نے انتقام کی سیاست کے بیج بوئے ہیں تو اس سے انتقام کے پودے اور درخت ہی نکلیں گے. آپ نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ نے اور آپ کے جو ترجمان تھے، معیوب لفظ جو آپ نے اپنے حریفوں بشمول خواتین کے استعمال نہیں کیا ہو. تو آج ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں فی الحال کہ جی ہم بالکل انتقام نہیں لیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے انتقام تو کوئی نہیں لے گا. بٹ وہی ہے، قانون اپنا راستہ نکالے گا. اور قانون اپنا راستہ پاکستان میں کیسے نکالتا ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. آپ نے اپنے تمام سیاسی پارٹی کے اندر بھی جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی خطرات پیدا کر سکتے ہیں، آپ نے ان کے خلاف بھی دل بھر کے کاروائیاں کی. لیکن اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے کالے کرتوتوں کے مالک اپنے ساتھیوں کی تمام گناہوں اور جرائم سے پردہ پوشی کی. وقت ایک سا نہیں رہتا. اب دیکھتے ہیں آج آپ کو کوئی خطاب کرنے دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اگر آپ خطاب کرتے ہیں تو اس میں ایک مرتبہ پھر آپ کون سا سیاسی خودکش حملہ کریں گے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.